بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى الذي كان خلقه القرآن، وعلى آله وأصحابه الذين كانوا يتغنون بالقرآن. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. محترم و مکرم حضرات اساتذہ کرام و معزز مہمانان اعظام اور اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے صدر محترم، سب سے پہلے ہم اس بابرکت مجلس تکمیل حفظ قرآن میں تشریف لانے والے تمام ہی معزز مہمانان گرامی، اساتذہ کرام اور ہمارے عزیز طلباء کے حضور دل کی گہرائیوں سے تشکر و امتنان کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ حضرات کی پرنور موجودگی نے اس محفل کو وقار و رونق اور روحانیت و برکت کا حسین امتزاج عطا کیا ہے. یقیناً آپ کی موجودگی ہمارے لیے باعث سعادت و مسرت ہے. ہم بارگاہ الہی میں دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت آپ سب کی شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. حاضرین کرام، یہ نور و رحمت سے لبریز مجلس صاحب علم و فضل، صاحب نسبت، محترم رئیس الجامعہ حضرت مولانا حذیفہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی زیر صدارت اور خدمت دین و تعلیم کے درخشاں مینار نائب رئیس الجامعہ حضرت مولانا اویس صاحب حفظہ اللہ ورعاہ کی زیر نگرانی اساتذہ اکرام اور طلباء اور مہمانان اکرام کی بابرکت موجودگی میں منعقد ہونے جا رہی ہے. محترم سامعین اکرام، یہ مجلس کوئی عام مجلس نہیں ہے. یہ وہ دوسری بابرکت مجلس ہے جس میں 146 چمکتے ستارے قرآن مجید کی تکمیل کے تاج سے سجے ہوئے ہیں، اور اس سے قبل پہلی مجلس میں 410 طلباء اس عزت و شرف کو حاصل کر چکے ہیں. اللہ اکبر! کیا شان ہے اس امت کی کہ آج بھی قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والے لوگ موجود ہیں. جب دنیا مغربی تہذیب میں بہک رہی ہے تب یہ نونہال امت قرآن کے ساتھ جڑ کر امت کی بنیاد کو مضبوط کر رہے ہیں. یہی وہ نسل ہے جو کل کے منبر و محراب کو سنبھالے گی، جو قرآن کے پیغام کو گھر گھر پہنچائے گی. یہ سعادت کسی اور امت کو نصیب نہ ہوئی کہ وہ خالق کائنات کے کلام کو اپنی یادوں میں بسائے. قرآن کریم اللہ کا وہ کلام ہے جو انسان کو تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے. یہ قرآن وہ نعمت ہے جس کے تعلق سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. آج کے یہ خوش نصیب حافظ قرآن، یہ چمکتے دمکتے ستارے جنہوں نے اپنی زندگی کے قیمتی اوقات اللہ کے کلام کے لیے وقف کیے، جس عمر میں دنیا کے بچے کھیل کود میں مصروف ہوتے ہیں، یہ اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں اتارنے میں مصروف رہے. ان کی محنت اور لگن کے ہر لمحے نے ان کے دل میں نور ایمان بھرا اور انہیں آخرت کی حقیقی کامیابی کی طرف گامزن کیا. آج جب یہ قرآن کریم مکمل کر کے حافظ قرآن بنے ہیں تو حقیقت میں یہ صرف ان کی کامیابی نہیں ہے، یہ کامیابی ہے ان والدین کی جنہوں نے ہر لمحہ ان کے لیے دعائیں کی.
اپنا ہر آرام قربان کیا تاکہ ہمارے یہ بچے قرآن کے خادم بن سکیں۔ آج ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں، مگر خوشی کے، فخر کے اور شکر کے۔ اور ساتھ ہی ہم فراموش نہیں کر سکتے ان اساتذہ اکرام کو جنہوں نے دن رات محنت کی، صبح صادق سے پہلے اپنی نیند کی قربانی پیش کرنے کے ساتھ ساتھ رات تک ان معصوم کلیوں کو قرآن کے نور سے منور کرنے میں مصروف رہے۔ ان کی تعلیم و تربیت اور قرآن کی محبت میں اپنا ہر لمحہ وقف کیا، کبھی نرمی سے سمجھایا، کبھی سختی سے سوارا، کبھی حوصلہ بڑھایا، کبھی رہنمائی فرمائی۔ یہ اساتذہ دراصل اس امت کے معمار ہیں، یہ وہ چراغ ہیں جن سے روشنی آگے بڑھتی ہے۔ ہر حافظ کے پیچھے استاذ کا دل جلتا ہے جو اسے ایمان و یقین کی گرمی دیتا ہے۔ یہ وہ محنت کش، وہ مخلص، وہ عظیم رہنما ہیں جن کی لگن و کوشش اور جافشانیوں کا ثمر آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، ان کے علم و عمل میں برکتیں نصیب فرمائے، اور ان کی یہ محنتیں آخرت میں نجات کے لیے عظیم سرمایہ بنے۔ اللہ ایسے فیصلے فرمائے، آمین۔ حاضرین کرام، یہ شرف اس امت کے لیے سب سے بڑا فخر ہے کہ آج بھی سینکڑوں ہزاروں بچے اور بچیاں قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ جامعہ اور فروعات جامعہ بھی حفظ قرآن کریم کی باب میں بڑی خدمات انجام دے رہا ہے۔ جامعہ کے شعبہ حفظ سے امسال پہلی مجلس میں 410 طلبہ تکمیل حفظ قرآن کریم کر چکے ہیں، اور آج دوسری مجلس میں 146 طلبہ تکمیل کر رہے ہیں، یعنی امسال دارالقرآن سے تقریباً 556 طلبہ تکمیل حفظ قرآن کریم کر رہے ہیں۔ جامعہ سے اب تک کل 12,100 طلبہ اور فروعات جامعہ سے اب تک کل 16,197 طلبہ، یعنی کل جامعہ اور فروعات جامعہ سے تقریباً 28,300 طلبہ تکمیل حفظ قرآن کریم کر چکے ہیں۔ فللہ الحمد علی ذالک۔ لہذا اب بلا کسی تاخیر کے، چونکہ وقت بھی ہوا چاہتا ہے، وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے تلاوت کلام اللہ سے مجلس کا آغاز چونکہ پہلے ہی ہو چکا ہے، لہذا منظوم کلام پیش کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں عزیزم محمد ریحان اور سعید الرحمن کو، وہ آئیں اور منظوم کلام پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ہیں قرآن کے، ہیں ہمارا قرآن، ہم پہ احسان رب العلا ہو گیا، کیسے گم ہو راہ ہدایت سے اب جس کا قرآن سے رابطہ ہو گیا۔ دین اسلام کی وہ جو پہچان ہے، رب کا بھیجا ہوا پاک قرآن ہے۔ ظلمتوں کی گھٹا چھائی تھی چار سو، جب وہ آیا تو روشن جہاں ہو گیا۔ ہم ہیں قرآن کے، ہیں ہمارا قرآن، ہم پہ احسان رب العلا ہو گیا، کیسے گم ہو راہ ہدایت سے اب جس کا قرآن سے رابطہ ہو گیا۔ پڑھ کے قرآن کو کیا لطافت ملے، کر سکوں نہ بیاں وہ حلاوت ملے، لطف باقی رہا نہ کسی چیز کا، جب سے قرآن سے آشنا ہو گیا۔ ہم ہیں
پہ احسان رب العلا ہو گیا، کیسے گم ہو راہ ہدایت سے اب جس کا قرآن سے رابطہ ہو گیا۔ دیکھو حفاظ کو کیا عظمت ملی، رب کے قرآن کی خاص نسبت ملی، سمجھو ان کو نہ معمول انسان تم، مرتبہ ان کا سب سے جدا ہو گیا۔ ہم ہیں قرآن کے ہے ہمارا قرآن، ہم پہ احسان رب العلا ہو گیا، کیسے گم ہو راہ ہدایت سے اب جس کا قرآن سے رابطہ ہو گیا۔ لاکھ کوشش کرو نہ مٹا پاؤ گے، اس کی عظمت کبھی نہ گھٹا پاؤ گے، کیسے ممکن ہے اس کو مٹانا بھلا، جب حفاظت کا ضامن خدا ہو گیا۔ ہم ہیں قرآن کے ہے ہمارا قرآن، ہم پہ احسان رب العلا ہو گیا، کیسے گم ہو راہ ہدایت سے اب جس کا قرآن سے رابطہ ہو گیا۔ آؤ مل کر خدا کی عبادت کریں، رب کے قرآن کی ہم تلاوت کریں، حکم مانیں گے قرآن کا ہر قدم، بس ربالی کا یہ فیصلہ ہو گیا۔ ہم ہیں قرآن کے ہے ہمارا قرآن، ہم پہ احسان رب العلا ہو گیا، کیسے گم ہو راہ ہدایت سے اب جس کا قرآن سے رابطہ ہو گیا۔ ماشاءاللہ، وقت چونکہ ہو چکا ہے، آپ حضرات کافی دیر سے پروگرام سماعت کر رہے تھے، وہ مبارک لمحے آپ پہنچے ہیں جس کا ہم سب کو بے حد انتظار تھا، وہ سعادت کے لمحے جب قرآن مجید کی آخری آیات ان خوش نصیب طلباء کے سینوں میں اتر کر ان کے حفظ کو تکمیل بخشیں گی۔ یہ صرف چند آیات کی قراءت نہیں بلکہ رحمت و برکت، نور و انوار کے نزول کا وہ عظیم موقع ہے جس پر فرشتے بھی صف بستہ ہوتے ہیں اور فخر کرتے ہیں۔ لہٰذا آخری آیات کی قراءت کے لیے جامعہ کے شعبہ تجوید کے موقر اور مائناز استاذ حضرت مولانا قاری عبدالعلیم صاحب سلوڑی کو نہایت ہی ادب و احترام، محبت و عقیدت کے ساتھ ہم دعوت دے رہے ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور حفاظ کرام کو قرآن پاک کی آخری آیات پڑھا کر اس سعادت کو تکمیل تک پہنچائیں۔ طلبہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں، حافظ طلبہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك
وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ماشاء اللہ، یہ وہ مبارک لمحہ ہے جب ان خوش نصیب طلباء نے آخری آیات کی تلاوت کے ساتھ خود کو حفاظ قرآن کی مقدس فہرست میں شامل کر لیا. یہ وہ سعادت ہے جو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی. یہ وہ مقام رفعت ہے جس پر آسمان بھی ناز کرتا ہے. کیا ہی خوش نصیب ہیں یہ چہرے جن پر قرآن کی روشنی جھلک رہی ہے، اور کیا ہی بابرکت ہیں یہ سینے جن میں اللہ کا کلام محفوظ ہے. ان کا سینہ تمام سینوں سے اعلیٰ اور ان کا مرتبہ عام لوگوں سے بالا ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاک کلام کا امین بنایا اور والدین کو وہ عظیم سعادت بخشی جس پر جنت میں تاج وقار عطا کیا جائے گا. سلام ہو ان اساتذہ پر جن کی محنت، دعا اور تربیت نے ان پھولوں کو قرآن کی خوشبو بخشی، اور سلام ہو ان والدین پر جن کے آنگن میں قرآن کی خوشبو مہکی. اللہ رب العزت آپ کو مبارک کرے اور تا دم حیات آپ کے سینوں میں قرآن کریم کو محفوظ رکھے. آمین. محترم سامعین کرام، اس سعادت کے موقع پر ہم ان مقدس ہستیوں کو کیسے فراموش کر سکتے ہیں جنہوں نے اس ادارے کی بنیاد ایمان و اخلاص کی اینٹوں سے رکھی. یہ مجلس نور و ایمان، یہ محفل تکمیل قرآن، یہ تربیت و تحفظ قرآن کا نظام، یہ سب کچھ کسی ایک دن کی محنت نہیں بلکہ ان نفوس قدسیہ کی برسوں کی قربانی، اخلاص اور سوز دل کا نتیجہ ہے جنہوں نے اس ادارے کی بنیاد رکھی اور ساری عمر قرآن کریم کی اشاعت کے لیے وقف کر دی. آج جب ہم ان روشن چہروں کو یاد کرتے ہیں جنہوں نے اس گلشن قرآن کو سینچا تو دل سے ایک ہی صدا اٹھتی ہے کہ اللہ
ان بانیان خیر کو، مرحوم رئیس اول اور نائب رئیس رحمہم اللہ کو، جن کی راتیں ادارے کی فکر میں گزرتی تھیں اور دن طلباء کی خدمت میں بیتتے تھے، اپنی رحمتوں کی چادر سے ڈھانپ لے۔ یہ وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے اس ادارے کو صرف عمارت نہیں بنایا بلکہ ایمان و علم، کردار و تقوی کی درسگاہ بنایا۔ ان کا اخلاص کا فیض آج بھی ہمارے درمیان رواں دواں ہے، اور ان کی دعاؤں کی برکت سے امسال تقریباً 560 طلباء حافظ قرآن بن رہے ہیں۔ آئیے چند لمحے ان مخلص رہنماؤں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہم اجزِ عنا وعن الاسلام والمسلمین خیر الجزا، اللہم اجزہ عنا وعن الاسلام والمسلمین خیر الجزا، واجعل قبرہما روضة من ریاض الجنہ، وارفع درجتہما فی علیین، واحشرہما مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہم اغفر لہم، اللہم اغفر لہم وارحمہم واجعل قبورہم روضة من ریاض الجنہ۔ اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اور اس ادارے کو ان کے نقش قدم پر تا قیامت استقامت و قبولیت عطا فرما، اور ان کے صدقے جاریہ یعنی اس ادارے کو تا قیامت آباد و شاداب رکھے، آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین کرام، وقت چونکہ ہو چکا ہے، لہٰذا اب بلا کسی تاخیر کے ہم صدر محترم کے نصائح سے مستفیض ہوں گے۔ لہٰذا میں صاحب علم و فضل، صاحب نسبت، رئیس الجامعہ حضرت مولانا حذیفہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت عالیہ میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ دست بستہ عرض گزار ہوں کہ آپ ہمیں قیمتی نصائح اور زرین خطاب سے نوازیں۔ باہنر ہو، پر اثر ہو، قوم کے رہبر ہو آپ، باہنر ہو، پر اثر ہو، قوم کے رہبر ہو آپ، کہکشاں ہو، پھول ہو اور خوشبو عنبر ہو آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلى آلہ واصحابہ ومن ہدى بہدیہ الی یوم الدین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ وعن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم المخرج في الفتن القرآن فيه نبأ من كان قبلكم وخبر ما بعدكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ عزیز طلبہ، حضرات اساتذہ کرام اور دور و دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظام، اس وقت ہم حفظ کی دوسری مجلس میں، جس میں 100 سے زائد طلباء قرآن کریم کا حفظ مکمل کر رہے ہیں، محض اللہ کے فضل سے اس مبارک موقع پر جمع ہوئے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔
اللہ رب العزت کا ہم پر اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ کے اس احسان کو زندگی بھر سجدہ کر کر بھی ہم ادا نہیں کر سکتے، کہ اس رب کریم نے ہمیں محض اپنے فضل و کرم سے کتاب اللہ کو پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائی۔ انسان دنیا میں یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں نام و نمود کا ہو جانا اور دنیا میں شہرت کا مل جانا، دولت کا مل جانا، عزت منصب کا مل جانا، یہی سب کچھ ہے۔ لیکن حقیقت میں ان چیزوں کا مل جانا یہ انسان کی کامیابی کی علامت نہیں۔ دولت تو فرعون کو بھی ملی، دنیا میں کوئی ہے جو فرعون کو کامیاب کہے؟ دولت تو ابو لہب کو بھی ملی، کوئی ہے دنیا میں جو اسے کامیاب کہے؟ قرآن کہتا ہے تبت یادا ابی لہب وتب، قرآن نے بد دعا کی اس پر بھی، اس کی بیوی پر بھی، اس کے پورے خاندان پر بد دعا کی۔ ان کا حسن و جمال بڑے حسین و جمیل، اسی لیے اس کو ابو لہب کہا جاتا تھا۔ لہبن کے معنی لال انگارے کے آتے ہیں۔ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ اس کے چہرے کا رنگ سرخی مائل سفید تھا، جس کی وجہ سے اسے ابو لہب سے یاد کیا جاتا تھا۔ مگر وہ اس کا حسن و جمال، جب اس نے اسلام کو ٹھکرایا، اللہ کے راستے کو ٹھکرایا، تو اس کا حسن و جمال اور اس کا دولت اور اس کی اولاد کوئی بھی اس کے کام نہیں آئی۔ ایسی بدترین موت مرا کہ مرنے کے بعد کسی نے اس کو ہاتھ لگانا بھی گوارا نہیں کیا۔ قارون کے پاس بھی دولت تھی، صرف دولت نہیں تھی بلکہ وہ تورات کا حافظ تھا۔ کان حافظا للتورات، کس کا حافظ تھا؟ تورات، ان کے زمانے کی کتاب تھی، جیسے ہمارے قرآن ہے۔ حافظ تورات ہونے کے باوجود اس کو کچھ دولت مل گئی۔ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ اِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ، قرآن نے جس کو بیان کیا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ، کہ اس کو اتنی دولت ملی کہ اس کے خزانے کی چابیاں ایک جماعت مل کر اٹھاتی تھی، 10 لوگ مل کر اٹھاتے تھے جب اس کے خزانے کی چابیاں اٹھتی تھی۔ مگر اس کی دولت اسے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے نبی کو ستایا، زکوٰۃ دینے کا انکار کیا، تو قرآن کریم نے کیا کہا اس کے بارے میں؟ فَخَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، ہم نے اسے زمین میں کیا کر دیا؟ دھسا دیا، اس کی دولت سمیت زمین میں چلا گیا۔ تو اس کا تورات کا حافظ ہونا بھی اسے کام نہ آیا۔ کب؟ جب اسے اپنی دولت پر گھمنڈ ہوا، اور جب وہ نبی کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا تو نہ اس کی دولت اسے بچا سکی اور نہ اسے حافظ تورات ہونا بچا سکا۔ اسی لیے حضرت محمد ابن فضیل سے کسی نے پوچھا کہ ما ہی علامت الشقاوہ، شقاوت کی علامت کیا ہے؟ کہ آدمی شقی ہے، بدبخت ہے، بد نصیب ہے، کا اس کی علامت کیا ہے؟ آپ نے عجیب جواب دیا۔ محمد ابن فضیل نے کہا من رزق العلم وحرم من العمل، جسے علم دیا گیا مگر عمل سے محروم رکھا گیا۔ علم ملا مگر اس علم پر عمل نہیں کیا۔
آگے فرماتے ہیں من رزق العلم والعمل وحرم من الاخلاص، کہ علم بھی ملا، عمل بھی کیا، مگر اخلاص سے نہیں کیا۔ علم بھی ہے، عمل بھی ہے، مگر کیا نہیں ہے؟ اخلاص نہیں، اللہ کے لیے نہیں کیا۔ کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ لوگ مجھے حافظ کہے، اس لیے تقریر کیا کہ لوگ مجھے اچھا خطیب کہے، اس لیے پڑھایا کہ لوگ مجھے عالم کہے، اس لیے عالم بنا کہ لوگ مجھے عالم کہے، اس لیے زکوٰۃ دی کہ لوگ مجھے کیا کہے؟ سخی کہے۔ تو جو بھی نیکی کی اور اس نیکی کو کرنے کے بعد حرم من الاخلاص، اخلاص سے محروم کر دیا گیا۔ آگے عجیب بات ارشاد فرمایا، آگے فرمایا من رزق العلم والعمل والاخلاص، علم بھی، عمل بھی اور اخلاص بھی، اور ساتھ ساتھ میں فرمایا کہ وَرُزِقَ صُحْبَةُ الصَّالِحِينَ، صالحین کی صحبت بھی ملی اسے، نیک لوگوں کی صحبت بھی میسر ہوئی۔ وَحُرِمَ مِن تَعْظِيمِهِمْ، مگر نیک لوگوں کی تعظیم سے محروم ہو، نیک لوگوں کی تعظیم اور ادب نہیں کیا۔ تو فرماتے ہیں کہ هذا هو الشقی، یہ کمبخت آدمی ہے، بدنصیب آدمی ہے اللہ کی نگاہ۔ تو انسان صرف حفظ کر لینے کو بھی اپنی کامیابی نہ سمجھے، صرف عالم بن جانا بھی کامیابی نہیں ہے، نمازی ہو جانا بھی کامیابی نہیں ہے، ان سب کے ساتھ اخلاص پیدا کرنا پڑتا ہے۔ اور اگر انسان کے دوست احباب بھی اچھے ہو مگر اس کے دل میں عظمت نہ ہو، محبت نہ ہو نیک اور نیک لوگوں سے، تو یہ ظاہری رکھ رکھاؤ بھی انسان کے کسی کام نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نیکی کرنا آسان ہے، مگر نیکی کو موت تک بچا کر لے جانا بہت مشکل۔ نیکی تو کر دیتا ہے آدمی، یہ بات الگ ہے کہ ہمارے زمانے میں نیکی کرنا بھی کیا ہو چکا ہے؟ مشکل ہو چکا ہے۔ حضرت مولانا وسیع اللہ صاحب الہ آبادی نور اللہ مرقدہ کی کتاب پڑھ رہا تھا میں، تلاوت قرآن، کتاب کا نام ہی ہے، بڑی اچھی کتاب ہے۔ ہمارے قرآن کریم سے تعلق رکھنے والے ہر شخص کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے، ہمارے حفاظ کو بھی یہ کتاب پڑھنی چاہیے۔ حضرت مولانا قمر الزما صاحب نے حضرت مولانا وسیع اللہ صاحب کے افادات کو جمع کیا ہے، جو قرآن کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمائے، تقریباً سمجھتا ہوں 100-150 صفحے کی کتاب ہے۔ تو اس کتاب میں آپ نے قرآن کریم کے ساتھ امت کا رویہ کیسا ہونا چاہیے اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ کلام، اور اس میں آپ نے لکھا ہے کہ تلاوت قرآن اور نفاق پہلا ہی موضوع، کتاب کا پہلا موضوع کیا ہے؟ تلاوت قرآن اور نفاق۔ کہا آج ہمارے معاشرے میں ایک بڑا طبقہ تو وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہی نہیں، مگر جو قرآن پڑھتا ہے وہ بھی قرآن کریم کے فیوز اور برکات سے محروم ہے۔ قرآن کی برکتیں جو پہلے لوگوں کو ملا کرتی تھی، قرآن کے جو فیوز جو پہلے لوگوں کو ملا کرتے تھے، کہا وہ برکت اور وہ فیوز باقی نہیں رہے۔ کہا اس کی کیا وجہ؟ تو حضرت نے لکھا ہے کہ یتلونہ حق تلاوتی، وہ لوگ حق تلاوتی قرآن کو ایسے پڑھتے تھے جیسے اس کے پڑھنے کا حق تھا، اور ہم قرآن کریم کو ایسے نہیں پڑھتے جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ کہا کہ اس کے آداب علماء نے بیان کیے، امام نووی نے اور دیگر محدثین نے مستقل اس کے آداب بیان کیے کہ تلاوت قرآن، حفظ قرآن کے آداب ظاہری اور آداب باطنی۔ آداب ظاہری تو سبھی جانتے ہیں، لا یمسہ الا المطہرون، کہ بھئی قرآن کریم کو وضو کے ساتھ پکڑنا ہے، پاک صاف ہو کر پکڑنا ہے، ادب سے اس کو بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ کہا یہ تو سب کو معلوم، مگر آداب ظاہری سے زیادہ اس کے آداب باطنی کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کیا اس کے آداب باطنی کیا ہے؟
کہا جب بھی قرآن کریم کو پڑھے تو خلوص و للہیت کے ساتھ پڑھے، سنے اور سنانے کا اہتمام کرے۔ خلوص و للہیت کا مطلب کیا؟ کہ قرآن کو پڑھنا پڑھانا اللہ کی رضامندی کے لیے، قرآن کو پڑھنا پڑھانا کس کے لیے ہو؟ اللہ کی رضامندی کے لیے ہو، اپنا کوئی مفاد اس سے وابستہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی، قرآن کریم کی تلاوت کرے اس کی عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ کہا آج ہم قرآن تو پڑھتے ہیں مگر قرآن کی عظمت اور قرآن کی محبت دلوں میں نہیں ہمارے۔ ایسے ہی قرآن کو پڑھتے ہیں جیسے طوطا بول دیتا ہے، جو بھی سکھا دیا جائے تو طوطے کی طرح ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، ہمارے دلوں میں قرآن کی عظمت نہیں۔ قرآن کی عظمت کیسے؟ جو میں نے آیت کریمہ قرآن کی تلاوت کی، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل تھرانے لگتے ہیں، کانپنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان پر قرآن کریم کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو کیا کہا؟ زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا ہے۔ کہا ایمان میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے، نہ عمل کی توفیق ہو رہی ہے مگر اخلاص نہیں پیدا ہو رہا ہے، تو فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کو کما حقہ نہیں پڑھ رہے۔ تو اس لیے قرآن کریم کے آداب باطنی کی طرف توجہ دینا یہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ کہا کہ ہمارے جو پہلے زمانے کے محدثین اور فقہا ہے ان کے واقعات کو پڑھو، خود صحابہ کے واقعات کو پڑھو، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کو پڑھو، تو عشاء کے بعد پڑھنے کے لیے بیٹھتے تھے، ایک ایک آیت کو صبح تک پڑھتے تھے اور روتے رہتے تھے۔ ایک ایک آیت کو کب تک پڑھتے تھے؟ صبح تک کھڑے کھڑے پڑھتے تھے اور روتے رہتے تھے۔ تو اس پر تدبر اور تفکر، اس پر غور و فکر، آج ہم نے صرف اس کے الفاظ کو یاد کر لینے کو ہم نے کیا سمجھ لیا کہ ہم حافظ بن گئے۔ اس کا مطلب یہ کہ جنت کا سرٹیفکیٹ پکا، جنت کا سرٹیفکیٹ کسی کے لیے پکا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا کہا حضور نے؟ یا فاطمہ بنت محمد، اے فاطمہ بنت محمد، اے محمد کی بیٹی فاطمہ، انقذی نفسکی من النار، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے تیاری کرو۔ آپ کا محمد الرسول اللہ کی بیٹی ہونا آپ کو جنت میں نہیں لے جائے گا۔ حضور کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں۔ کیا آپ یہ سمجھو کہ میں محمد الرسول اللہ کی بیٹی ہوں میں جنت میں؟ کہا کہ نہیں، اس کے لیے آپ کو جد و جہد، محنت، عبادت، ریاضت سب کچھ کرنا پڑے گا۔ تو پھر اس فاطمہ بنت محمد نے کیسی عبادت، ریاضت اور محنت کی کہ حضور نے خود اپنی آخری زندگی میں کہا سیدۃ نساء اہل الجنہ، عورتوں کی، جنت کی عورتوں کی سردار۔ اس کے پیچھے کیوں؟ ہمیشہ اللہ کے ذکر سے ان کی زبان معمر رہتی تھی، ہمیشہ اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت ان کی زندگی کا جزء لا ينفک تھا۔ تو جب انہوں نے اس طرح سے اس سے رابطہ، اس لیے حضور نے ایک مرتبہ اپنی پھوپھی سے کہا، یا صفیہ بنت عبد المطلب، اے صفیہ بنت عبد المطلب، ایسا مت سمجھنا کہ آپ امت رسول اللہ و اللہ کے رسول کی پھوپھی ہو تو آپ جنت میں چلی جاؤ گی۔ کہا نہیں، آپ کو محنت کرنی پڑے گی، ریاضت اور عبادت کرنی پڑے گی۔ تو اس لیے ہم یہ نہ سمجھے کہ حافظ ہو گئے، ہمارے یہاں پر ایک عام سا ماحول ہو گیا کہ حفظ کی مجلس ہوتی ہے، بچے حافظ ہوتے ہیں، بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں، والدین بھی خوش ہو جاتے ہیں، استاد بھی خوش ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ والدین کہتے ہیں کہ بھئی اپنے کو تو جنت کا تاج پکا ہو گیا۔ بچہ کہتا ہے جب ان کو ہی تاج ملنے والا ہے تو اپنی تو جنت الفردوس پکی ہو گئی۔ استاد سمجھتا ہے کہ اپنے تو جنت و اعلیٰ علیین اپنی بھی کیا ہو گئی؟ پکی ہو گئی، اس لیے کہ اپنے تو ہر سال 8-8 10-10 بچے کیا بنا رہے ہیں؟ حافظ بنا رہے ہیں۔ نہیں، اتنی آسان بھی نہیں ہے جنت جتنی ہم نے سمجھ رکھی ہے۔ اس جنت کے حصول کے لیے انسان کو بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ اگر اتنی آسان ہوتی تو
انسان کو مجاہدے کی ضرورت ہی نہیں. بہرحال تو یہ ہمارے لیے بہرحال خوشی کا مقام ضرور ہے کہ دنیا میں آج جو قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں اللہ ہمیں توفیق دے رہا، لیکن اس میں یہ بات پیش نظر ہونی چاہیے کہ کمال میرا نہیں، کمال کس کا ہے؟ خالق اور مالک کا ہے. اگر حفظ مکمل کیا تو کس نے کروایا؟ اللہ نے کروایا. آپ کہے لو رات بھر محنت میں نے کی، پوری رات قرآن لے کے بیٹھتا تھا. ارے بھائی وہ بھی توفیق کس نے دیا؟ اللہ نے. وما توفیقی الا باللہ. استاد کہے کہ یہاں صبح میں 4 بجے اٹھ کر آئے، اس کے بعد فجر کے بعد آئے، پورا دن ہم لوگ کلاس میں بیٹھے رہے اور بول رہے کہ جنت نہیں. ارے بھائی ایسا نہیں بول رہے جنت نہیں ملے گی. یعنی ہم صرف یہ سمجھے اتنے ہی عمل پر ہم کو جنت مل جائے گی، یہ ایسا نہیں. لہذا اس بنا پر خوشی ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کے دیگر تقاضوں کی طرف توجہ اور زیادہ ضروری ہے کہ قرآن کے تقاضے کیا ہیں. ہمارے سلف صالحین کو دیکھو، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی بھر کا معمول تھا روزانہ قرآن پڑھتے، پوری زندگی. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے اپنی کتاب کے اندر میں جگہ پر لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے، ان کا نام حضرت نے لکھا ہے ابن الکاتب. کہا ابن الکاتب کے بارے میں آتا ہے کہ روزانہ ان کا معمول دن میں 4 قرآن ختم کرنا اور رات میں 4 قرآن ختم کرنا. روزانہ 8 قرآن پڑھتے. اب سوال پیدا ہو کہ ایسے کیسے پڑھتے تھے؟ 8 قرآن ہو جاتے تھے، 3 گھنٹے میں قرآن ختم ہوتا تھا. بہرحال وہ کرامتیں ہیں، برکتیں ہیں، وہ ہم اور آپ محسوس نہیں کر سکتے. کیوں کہ ہماری زندگیاں گناہوں سے بھری ہوئی. جب انسان کی زندگی میں گناہ نہیں ہوتا ہے تو اس کے وقت میں اس کی ہر چیز میں اللہ برکت ڈال دیتا ہے. لیکن جب گناہوں سے بوجھل ہو جاتی ہے زندگی تو برکت ختم ہو جاتی ہے. آج ہمارے یہاں پر ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ کب سال آیا اور کب ختم ہو گیا، کب ہفتہ شروع ہوا اور کب ختم ہوا. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ برکت نہیں رہی. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری زندگیاں گناہوں سے بھری ہوئی. اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم گناہوں سے بچنے کی اپنے آپ کو توفیق مرحمت فرمائے. اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. بہرحال تو خوشی کا موقع ضرور ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ میں محاسبے کا بھی موقع ہے کہ آدمی اپنا محاسبہ بھی کرے کہ بھائی قرآن تو حفظ کر لیا، اب آگے قرآن کریم کو سمجھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے. قرآن کریم کے اوپر مزید کیا محنت ہو سکتی ہے وہ ہمیں کیا کرنی چاہیے. الحمدللہ جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، جامعہ اور جامعہ کی شاخوں سے تقریباً 28,000 سے زیادہ بچے قرآن کریم کا حفظ مکمل کر چکے ہیں. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے رئیس جامعہ حضرت والی صاحب نور اللہ مرقدہ کو کہ آپ نے اپنی زندگی کا مقصد قرآن کو بنایا. اپنی زندگی کا مقصد کس کو بنایا؟ قرآن. آپ نے کسی کو نہیں کہا کہ مجھے خادم القرآن لکھو، لیکن اللہ نے آپ کو خادم القرآن سے کیا کر دیا؟ مشہور کر دیا. اور آپ ہمارے والد صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو کچھ ہے یہ سب قرآن کی برکت ہے. یہ سب کس کی برکت ہے؟ قرآن کی برکت ہے. آپ قرآن پر محنت کرو، اللہ آپ کے سارے کام کر دے گا. آپ قرآن کو چھوڑو گے تو آپ کی ساری برکتیں اور ساری چیزیں چھوٹ جائیں گی. لہذا ہم بہرحال ان کو فراموش نہیں کر سکتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے 50 سال اس ادارے کو سینچنے میں لگائے اور اپنی قیمتی زندگی کو صرف قرآن کے لیے آپ نے وقف کیا. اسی موقع پر ہم فراموش نہیں کر سکتے ہیں ہمارے عام محترم حافظ اسحاق صاحب نور اللہ مرقدہ کو بھی کہ بہرحال آپ نے بھی والد صاحب کی رفاقت کا حق ادا کیا اور شانہ بشانہ کھڑے رہے اور 50 سالہ ان خدمات میں آپ کبھی بھی پیچھے نہیں رہے. مگر یہ دنیا ہے آنی اور جانی، اس دنیا میں کسی کو قرار نہیں. قرآن کہتا ہے اَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ،
اگر اللہ دنیا میں کسی کو ہمیشہ رکھتا تو صرف ایک ہی ذات اس کی مستحق تھی، اور وہ کون تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر قرآن نے کیا کہا؟ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کہ جب آپ ہی کو موت آنے والی ہے تو کون دنیا میں رہ سکتا ہے؟ کوئی نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین نے کہتے ہیں صحابہ کہ ہم پر سب سے اگر بڑا حادثہ کوئی تھا جو ہمارے اوپر قیامت سے بڑا حادثہ، کس سے؟ قیامت سے بڑا حادثہ وہ کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیا۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے اذا اتتک مصیبت تشجا بها فاذکر مصابک بالنبی محمد، کہ اگر کبھی تو مصیبت سے نڈھال ہو جائے، پریشان ہو جائے، تو تو صحابہ کو یاد کر کے صحابہ نے اللہ کے رسول کی موت کو کیسے برداشت کیا۔ کہا کہ اللہ اگر ہمت نہ دیتا تو سارے صحابہ اپنی جانیں دے دیتے، یہ تو اللہ نے ہمت دی انہیں، کیونکہ حضور سے ایسا تعلق تھا انہیں۔ قبیل غفار کے اس آدمی نے صلح حدیبیہ کے موقع پر کہا تھا کہ میں روم کے پاس گیا، فارس کے پاس گیا، دنیا کے بادشاہوں کے پاس گیا، خدا پاک کی قسم اصحاب محمد کو محمد سے جیسی محبت کرتے ہوئے دیکھا، میں نے کسی دربار میں ایسی محبت کرنے والوں کو نہیں دیکھا۔ پھر اس نے بیان کیا کیسی محبت، اللہ اکبر، کہا کہ جب وہ وضو کرتے ہیں تو ان کے وضو کا پانی زمین پر گرنے سے پہلے صحابہ کے ہاتھوں میں ہوا کرتا، ایک قطرہ زمین پر نہیں گرتا تھا۔ کہا آپ تھوکتے ہیں تو آپ کا تھوک زمین پر نہیں گرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ٹوٹ کر محبت کی صحابہ نے، صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو بھی، اللہ کے رسول کے پسینوں کو بھی اپنی بوٹلوں میں بھرتے تھے۔ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ملحان فرماتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتے میں خالہ ہوتی تھی، بنو نجار سے ان کا تعلق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر دوپہر میں قیلولہ کے لیے حضرت ام سلیم یا ام حرام کے یہاں پر تشریف لے جائے جاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام حرام کے یہاں پر جا کر سوئے، تو وہ سوئے ہوئے تھے کہ حضرت ام حرام وہیں پر خالہ تھی، بیٹھی ہوئی تھی، تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ ہو رہا ہے، تو جلدی سے بوٹل اٹھا کر لائی اور دھیرے سے پسینہ کیا کرنے لگی، بوٹل میں بھرنے لگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی اور حضور نے کہا کہ ام حرام میری خالہ کیا کر رہی ہو؟ کہا کہ یہ پسینہ جو مشک سے زیادہ خوشبودار ہے، میں نے کہا ضائع نہ ہو جائے، میں اسے بوٹل میں بھر رہی ہوں۔ تو جن کو اپنے اللہ کے رسول سے ایسی محبت ہو، انہوں نے کیسے موت کو برداشت کیا؟ کہا کہ انسان تو اس کو تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے صحابہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یہ ہمارے لیے قیامت سے زیادہ خطرناک تھی، قیامت بھی اگر آ جاتی تو برداشت ہو جاتی، مگر اللہ کے رسول کی موت کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ بہرحال ہمارے محدثین نے مستقل اللہ کے رسول کے وفات کے واقعات کے اوپر مستقل کتابیں لکھی۔ امام نسائی نے مستقل وفات الرسول و احوال الصحابہ کے نام سے کتابیں لکھی ہیں۔ حضرات صحابہ کو اللہ کے رسول سے ایسی محبت کیوں تھی؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا اور آپ چلتا پھرتا قرآن، آپ کیا تھے؟ چلتا پھرتا قرآن۔ اسی لیے تو ام المومنین عائشہ فرماتی ہے کہ کان خلقہ القرآن، کہ حضور تو چلتا پھرتا قرآن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نے جو کچھ کہا اس پر عمل کیا۔ ابھی 2 دن پہلے ایک جگہ پر بنگلور گیا تھا میں، تو وہاں پر سیرت کا ایگزیبیشن تھا، پہلی مرتبہ ایسی کسی چیز کو دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ اس میں کیا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حضور نے کیسے گزاری، اس کو پورا، اس کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجر مبارکہ کیسا تھا، تو جیسا تھا ویسا ہی بنائے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجر شریف ایسا تھا، اتنی سائز کا تھا، ایسا گدا تھا، ایسا آپ کی چارپائی تھی، ایسے رکھا جاتا تھا، بالکل اسی انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مسجد نبوی کیسی تھی، تو اسی طرح کی مسجد نبوی بنائی۔ مولانا خالد بیگ صاحب ندوی فرماتے ہیں
کہ کچھ یہاں کے کرناٹک کے کچھ وزراء آئے، جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارکہ کو دیکھا تو وہ غیر مسلم تھے، مگر ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگے کہ واقعتاً اتنے بڑے انسان تھے اور ایسی زندگی گزار کر گئے، اتنے بڑے انسان نے ایسی سادگی کے ساتھ زندگی گزاری، کہا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ فرماتے ہیں انہوں نے عجیب واقعہ بیان کیا وہاں پر، کہا کہ ایک صاحب آئے، ہمارے دوست تھے، وہ کسی آئی ٹی کمپنی میں کام کرتے ہیں، کوئی انگریز ان کی کمپنی کا مالک تھا، تو وہ اپنے ہمارے دوست ان کو بھی لے کر آئے، کہا کہ وہ آدمی آیا تو وہ ایتھیسٹ تھا، ملحد تھا، اللہ کو نہیں مانتا۔ جب اس نے اللہ کے رسول کے حجرے کو دیکھا اور پھر اس کے بعد رو دیا، اس کے بعد فرق ہے کہ وہ مسجد نبوی میں آیا تو کہنے لگا کہ اگر آپ لوگ اجازت دے تو میں آپ جیسے نماز پڑھتے ہیں، میں 2 رکعت ایسے نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہا ایسی سادگی والی زندگی اس شخص نے گزاری، کہا اتنا عظیم انسان ایسی سادگی والی زندگی گزار کر گیا، کہا کہ ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے، اور کہا ہم نے کہا بالکل بھائی پڑھ لے، کلمہ بھی پڑھ لے اور نماز بھی پڑھ لے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تعبیر تھی قرآن۔ قرآن کو دیکھنا ہے جیتا جاگتا ہمارے زمانے میں تو ہم دیکھیں گے اہل غزہ کے پاس۔ کس کے پاس؟ اہل غزہ کے پاس۔ غزہ میں ایک جعفروی خاندان کے ایک نوجوان کا ابھی صحافی کی شہادت ہوئی، ان کی شہادت کے بعد جنگ ختم ہونے کے بعد بیچارے شہید ہوئے۔ ان کی شہادت کے بعد ان کے بھائی وہ تقریباً 1.5 سال اسرائیل کی جیل سے چھوٹ کر آئے۔ کل پرسوں مجھے کسی نے ان کا انٹرویو بھیجا، میں 2-3 مرتبہ سنا، اور میں جیسے ہی سنتا ہوں تو مجھے زاروں قطع رونا آتا ہے کہ ان کا قرآن کے ساتھ تعلق دیکھو، ان کا ایمان دیکھو کیسا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ میں مسجد کا امام ہوں، عالم ہوں، قرآن کریم کا حافظ ہوں، بہت بہت لوگوں کو حافظ بنایا میں نے، مگر میں نے قرآن کریم کا لطف اور اللہ کے قرب کو جو جیل میں محسوس کیا وہ میں یہاں محسوس نہیں کر رہا۔ اللہ اکبر۔ اس کو کہتے ہیں والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی پر ایمان۔ حالانکہ جب ان کو پکڑ کر لے گئے تو ان کا وزن 75 کلو تھا، اور جب چھوٹ کر آئے تو مشکل سے 40 کلو وزن۔ آپ اندازہ لگائے 1.5 سال میں ان کا وزن کتنا؟ پورا آدھا ہو گیا، 35 کلو وزن کم ہوا۔ کیسی صعوبت والی زندگی گزاری ہوگی۔ مگر کیا کہتے ہیں کہ جو رمضان وہاں پر گزرا، میری تمنا یہ ہے کہ میرا ہر رمضان اسرائیل کی جیل میں گزرے۔ کہا راحت والی زندگی، صعوبتوں کے ساتھ جو قرآن کے ساتھ مزہ آتا ہے، کہا کہ وہ مزہ میں نے اللہ کا قرب وہاں پر محسوس کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اس کی تفصیلات جو لکھی ہے میں 2 منٹ میں اس کو بیان کر دوں گا، واقعتاً ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ جب قرآن کریم جو کہتا ہے اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، تو انہوں نے لکھا ہے کہ اپنے انٹرویو میں کہا، انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ ہمارے یہاں پر، کیونکہ وہاں 2 علاقے ہیں، ایک غزہ ہے اور دوسرا ہے وہاں پر الضفہ الغربیہ۔ تو ضفہ الغربیہ میں مسلمان ہی ہے لیکن وہاں پر دینداری کا اتنا ماحول نہیں، اور غزہ والے تو یہ تو سب ماشاءاللہ قرآن کریم کے حافظ ہیں، 95% زیادہ سب قرآن کے حافظ ہیں۔ تو وہاں کے کچھ لوگ جیل میں، اب کچھ ایسے لوگ آئے جیل میں، مسلمان تھے مگر ان کو سورہ فاتحہ بھی آتی۔ ہم نے ان کو سمجھایا کہ بھائی مسلمان ہیں، قرآن تو یاد ہونا چاہیے، چلو ہم تم کو حافظ بنا۔ ان کو سورہ فاتحہ یاد ہے۔ اب ہمارے پاس قرآن بھی نہیں، کیا اس کو قرآن دے کر یاد کراوے؟ تو اس کو کیسے حفظ کروائے؟ کہا کہ ہم کو زخم ہو جاتے تھے، بہت سخت مارتے ہیں، وہ بڑے ظالم ہیں، دنیا کی بدترین جیل شمار کی جاتی اسرائیل کی جیل۔ تو کہا کہ ہمیں زخم ہو جاتے تو ہمارے زخموں پر مرہم لگانے کے لیے وہ ہم کو دیتے، تو وہ مرہم ہم جمع کرتے اور لکڑی لیتے، اور لکڑی سے اس کو جیسے اگر ہم کو سورہ طٰہٰ یاد کرانی ہے تو دیوار کے اوپر سورہ طٰہٰ لکھتے،
وہ مرہم سے لکڑی پر لے کر اس کو دیوار پر کیا کرتے ہم لکھ دیتے اور اس کو یاد کراتے. جب وہ یاد کر لیتا پھر اسے مٹا کر اگلی والی صورت اس کے بعد کی صورت ہے وہ ہمیں یاد. اس طرح سے قرآن کے ایسے حافظ بنائے. کہا کہ 1 سال کے بعد دوسرا جب رمضان آیا تو ایسے حافظوں نے 2 رکعت میں 5 پارے قرآن پڑھائے. 2 رکعت میں کتنے پارے قرآن پڑھائے؟ 5 پارے. 2 رکعت میں کتنے پارے؟ اپنے یہاں تو 20 رکعت میں 1 پارا پڑھو, تھوڑا سا آہستہ پڑھو تو امام صاحب کی بیچارے کی ادھیڑ بن نکال دیتے کہ امام صاحب دوسرا کچھ کام دھندا نہیں کیا ہم کو. لیکن کہا 2 رکعت میں 5 پارے. وہ لوگ جن کو بالکل قرآن, کہا وہ جو مزہ تھا وہ مزہ یہاں نہیں ہے. یہ جب انسان قرآن کے ساتھ والہانہ تعلق ہوتا ہے تب ایسا ایمان, قرآن جو کہتا ہے نا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا, یہ اس کی مثال. ایسی بے شمار ان لوگوں کے واقعات. تو قرآن کریم کے ساتھ ایسا تعلق یہ فتنوں کے دور میں بہت ضروری ہے, ورنہ کب انسان کفر, شرک اور بدعت کی اور ضلالت اور گمراہی کی وادی میں بھٹک جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے. بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کے ساتھ والہانہ تعلق قائم کیا جائے اور اپنے پورے معاشرے میں قرآن کو زندہ کیا جائے. ہر گھر میں قرآن کے حافظ ہونے چاہیے, قرآن کی تفسیر ہونی چاہیے, قرآن کریم کے ساتھ وابستگی ہونی چاہیے. 2 ہی چیزیں ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ 2 ہی چیزیں امت کو ہر قسم کی پستی سے نکال سکتی ہے, ایک قرآن کے ساتھ وابستگی اور دوسرا رسول اللہ کی سیرت کے ساتھ وابستگی. آج ہمارے پاس دونوں چیزیں. اللہ رب العزت ہمارے یہاں پر جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ہمیں قرآن کے ساتھ کما حقہ تعلق نصیب فرمائے, اس کی عظمت, اس کی محبت اللہ عطا فرمائے. حضرت مولانا وسیع اللہ صاحب کی آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت نے لکھا کہ اگر اللہ کے رسول کے زمانے کے منافقوں کا جائزہ لے اور آج کے ہمارے زمانے کا جائزہ لے تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم سب منافق. کہا نہ قرآن کی عظمت ہے, نہ قرآن کی محبت ہے, نہ تلاوت کے وقت خلوص ہے, نہ تفسیر کے وقت خلوص ہے, کچھ نہیں. کہا یہ تو اللہ کے رسول کے زمانے میں منافق لوگ ایسے تھے کہ وہ بھی نماز پڑھتے تھے, وہ بھی قرآن پڑھتے تھے, مگر ان کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں ہوتا تھا, عظمت اور محبت سے نہیں پڑھتے تھے. تو کہا کہ اپنے اندر ہمیں اللہ کی عظمت اور محبت اور قرآن کی عظمت اور محبت کو پیدا کرنا یہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے. ہر قرآن میں ہر چیز کا علاج, ہر چیز کا علاج ہے قرآن کریم کے اندر میں. ابھی جمعہ کے دن میں یہاں سے سفر میں نکلا تو سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا. تو سورہ کہف کی تلاوت کرتے کرتے ہمارے ساتھ وہ ہمارے انگلش میڈیم اسکول کے جاوید سر ساتھ میں تھے. تو میں نے کہا کہ چلو میں آپ کو سورہ کہف سمجھاتا ہوں. میں نے کہا چلو اپنی گاڑی کا سفر بھی کیا بن جائے, دعوت کا سفر بن جائے. تو میں ان کو سورہ کہف سمجھانے لگا. تو سورہ کہف کا تقریباً 2 اصحاب کہف کا واقعہ سمجھایا, وہاں تک کہ 1.5-2 گھنٹے ہو گئے. تو وہاں پر آخر میں ایک جگہ پر مجھے ایک بات بڑی اچھی انہوں نے بتائی, تو وہ آپ کو بتانی ہے کہ قرآن کریم ہر زمانے کے لیے کیسے ہے. قرآن کریم نے اصحاب کہف کے واقعے کو ذکر کرنے کے بعد آخر میں کیا بیان کیا کہ اصحاب کہف سو رہے تھے, 309 سال سوئے اور اٹھے, اور پھر اس کے بعد اٹھنے کے بعد ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کتنا سوئے. بعضاً یوماً, ایک نے کہا آدھا دن سوئے. کتنے سال سوئے تھے؟ 309 سال. دوسرا کہتا ہے 1 آدھ دن سوئے, یا ایک کہتا ہے آدھا دن. قرآن نے اس کی جو تفصیلات کو بیان کیا, اللہ اکبر. اصحاب, ہم قرآن کہتا ہے ہم ان کو یعنی دائیں پلٹتے تھے, بائیں پلٹتے تھے, وہ کروٹ لیتے تھے. جب سورج نکلتا تھا تو ہم سورج کو بھی جب نکلتا تھا تو کہیں ان کے اوپر اس کی شعاعیں گرے اور وہ اٹھ نہ جائے تو ہم تھوڑا سا اس کو دائیں سائڈ کر دیتے تھے, جب ڈوبتا تھا تو ہم بائیں سائڈ کر دیتے تھے. عجیب قرآن کریم کی ان تفصیلات کو وہاں پر سمجھنے کا موقع ملا. بہرحال تو کہا کہ اب جب اٹھنے کے بعد ان کو بھوک محسوس ہوئی. 309 سال تک اللہ نے بھوک نہیں محسوس ہونے دی, لیکن جیسے اٹھے تو انہیں بھوک محسوس ہوئی. تو وہ آپس میں کہنے لگے کہ بھائی ایک آدھ کو بھیجو کھانا وانا لینے کے واسطے.
اب جب وہ لوگ اس غار میں گئے، اس وقت کیا تھا کہ پورا کفر، بادشاہ جو تھا کافر اور بڑا ظالم تھا، اور وہ ان کی تلاش میں تھا، ان کو پکڑ کر مارنے کی جستجو میں تھا وہ. لہذا اس بنا پر انہوں نے کہا کہ فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ، اپنے میں سے ایک کو بھیجو، أَزْكَىٰ طَعَامًا، جا کر دیکھے کہ کون سا کھانا حلال اور پاکیزہ ہے. تقویٰ دیکھو ان کا. اور پھر اس کے بعد کیا کہا وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اس کو جس کو بھیجا اس کو کہا کہ بھائی دیکھو بچا کے جائیو، ہاں کوئی لا يشعرن بكم، تمہارے بارے میں کسی کو کچھ پتا وتا نہیں چل جاوے، اپنے یہاں ایسا پتا نہیں چلنا چاہیے. تو کہا کہ بچا کر جانا. اس کے بعد جو قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے، کہا اس نے اس زمانے کے مسئلے کو حل کیا. کس زمانے کے مسئلے کو حل کیا؟ اس زمانے میں جو طاقتیں ہیں، یورپی طاقتیں ہیں، انہوں نے ایک اصول بنائے. کیا اصول بنائے؟ مجاوید صاحب مجھے بتانے لگے انہوں نے کیا اصول بنائے. انہوں نے اصول بنایا کہ hope for the best, prepare for the worst، کہ آپ سوچو تو بہت اچھا، مگر بری سے بری سچویشن کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو. سوچ اچھی ہونی چاہیے، امید اچھی لگانی چاہیے، لیکن حالات بد سے بدتر حالات ہو جاوے تو ان حالات میں کیا کرنا. کہا قرآن کریم کی اس آیت کریمہ نے اس مسئلے کو حل کیا. کیسے حل کیا؟ انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذن ابدا. انہوں نے کہا کہ دیکھو، اس کو کہا کہ بچا کے جگہ پکڑا نہیں جاوے، لیکن اگر پکڑا جائے تو دو میں سے کوئی ایک حال ہوگا. یا تو وہ تمہیں پکڑ لیں گے، اور پکڑنے کے بعد اب تمہارے پاس دو آپشن رہ جائیں گے. یرجموکم، اگر وہ تم پر غالب آ گئے، یظہروا علیکم یرجموکم، تو وہ تمہیں پتھروں سے مار کر سنگسار کر تمہیں مار ڈالیں. او یعیدوکم فی ملتہم، یا پھر وہ تمہیں اپنے دین کفر اور شرک کی طرف لوٹنے پر مجبور کریں گے. یہ دو میں سے کوئی ایک حالت ہو سکتی ہے. تو انہوں نے اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ بھائی اپنے جان تو دے دیں گے لیکن ایمان کا سودا کریں گے نہیں. تو کہا اسی کو کہتے ہیں ہوپ فار the best, prepare for the worst، کہ آپ امید تو اچھی لگاؤ مگر بد سے بدتر حالات کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار رکھو کہ اگر ایسا ہو جائے تو ہمیں ایمان کا سودا نہیں کرنا ہے، اپنے دین کا سودا نہیں کرنا ہے، جان جائے تو چلی جائے. کہا یہ بہترین اصول. کہا آج کی دنیا کی جو طاقتیں ہیں، وہ طاقتیں جو یورپ کی طاقتیں ہیں، کہا ان کے یہاں اصول ہے کہ وہ اگرچہ امید اچھی مانتے ہیں لیکن تیار رہتے ہیں. کس کے لیے تیار رہتے ہیں؟ کہ اگر مان لو جنگ ہو گئی، عالمی جنگ ہو گئی اور بم آ گئے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کھانا نہیں رہا ہمارے پاس، یہ نہیں رہا وہ نہیں رہا، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کہا اس کے لیے پوری تیاری کرتے ہیں. آج کہا امت کو بھی اس چیز کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، اپنی اور اپنی نسل کو ایمان کو بچانے کے لیے ہوپ فار the best and prepare for the worst، کہ بد سے بدتر حالات میں ہم ایمان پر جم کر کیسے کھڑے رہے، اس کے لیے ہمیں تیاری کرنے کی کیا ہے ضرورت ہے. بہرحال اللہ کی کتاب ہے، انسان کے سارے مسائل کا حل اس کے اندر میں موجود ہے. کیا کھانا؟ جب وہاں پر گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا یہ کھاتے تھے، تو آپ کہا کہ آپ شہد کھاتے تھے، آپ کدو کھاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھاتے تھے. حضور کی غذا میں کوئی بھی ایک چیز، سائنٹیفک ریسرچ کہتا ہے کوئی بھی ایک چیز ایسی نہیں جو انسان کے لیے نقصان دے. حضور نے انسانوں کو کیا کھانا جس سے انسان کی صحت اچھی رہے وہ بھی سکھایا، کیسے سونا وہ بھی سکھایا، ہر چیز سکھائی. مگر ہم بڑے ہی محروم القسمت لوگ ہیں کہ اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھتے بھی نہیں، اپنی زندگی میں اسے جگہ بھی نہیں دیتے ہیں. بہرحال دوسرے آخری اعلان یہ کہ انشاءاللہ آئندہ کل سے نئے ہال میں کھانے کا نظام شروع ہو رہا ہے، تو اس کی پوری ترتیب، کھنچے وغیرہ ساری چیزیں بن چکی ہے. تو انشاءاللہ آئندہ کل سے آپ کا یہ ہال مستقل طور پر کھانے کے لیے کیا ہو رہا ہے، شروع ہو رہا ہے. تو وہاں پر آپ کھائے اور اچھے سے بیٹھ کر کھائے. انشاءاللہ اس کی بیکری بھی بہت جلد بن جائے گی رمضان سے پہلے، اور بسکٹ وغیرہ اچھے سے اچھے انداز میں، اور کھانے کے لیے بھی نئے اچھے مشین لائے جا رہے ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ آپ کو اچھا کھلانا، اچھا پلانا. بچوں کے کھیلنے کے لیے بھی بہت ساری چیزیں
مسجدیں بنائی جائے گی اور بھی کمرے وغیرہ. آئندہ سال سے جامعہ طلبہ کو سونے کے لیے گدیاں بھی فراہم کرے گا, اوڑھنے کے لیے بھی فراہم کرے گا, ساری چیزیں دی جائے گی, مگر آپ کا کام پڑھنا ہوگا. آپ کو جتنی ہو سکے فیسلٹی ہم دیں گے, مگر اس کے ساتھ تعلیم اور تربیت میں کمپرومائز نہیں کریں گے. تو آپ سب پڑھنے کے لیے تیار ہیں نا؟ انشاءاللہ, ماشاءاللہ, جزاکم اللہ. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنك عفو كريم ملك تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وطرف النهار لعلك ترضى. اللهم ارزقنا بالألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خيرا وبالراء رحمة وبالدال دليلا وبالزال زكاء وبالسين سعادة وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاد ضياء وبالعين علما وبالغين غنى وبالطاء طراوة وبالظاء ظفرا وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالواو وصلا وبالياء يقينا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما, اے اللہ تیری کتاب کی نسبت پر ہمیں یہاں پر جمع ہونے کو قبول فرما, اے اللہ قرآن کی محبت, قرآن کی عظمت سے ہمارے دلوں کو معمور فرما, اے مولا کریم نفاق سے ہماری حفاظت فرما, اے پروردگار عالم ہمارے حفظ کرنے والے ان تمام طلباء کو سینے میں قرآن کو قیامت تک محفوظ فرما, قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرما, اے پروردگار عالم ہمارے اساتذہ کو رونق درس عطا فرما, اے اللہ ہمارے طلباء کو اور ہم سب کو موبائل کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما, انٹرنیٹ کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما, اے اللہ ہمیں ایمان پر استقامت نصیب فرما, اے اللہ اے پروردگار عالم اس گلشن کو بسانے والے اے اللہ مقدس جماعت, اے اللہ وہ ہم سے جدا ہو چکے ہیں, والد صاحب بھی جا چکے ہیں, حافظ اسحاق صاحب بھی جا چکے ہیں, مولانا عبد الرحیم صاحب, مولانا سعید صاحب اور ہمارے اور بھی بہت سارے اساتذہ, مولانا طاہر صاحب, مولانا حسن صاحب, اے مولا کریم پروردگار عالم ہمارے ان تمام کے تمام لوگوں کی مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما, اے مولا کریم اے اللہ انہوں نے جس محنت کے ساتھ اس گلشن کو بسایا ہے اے اللہ ہمیں اس کو بہتر سے بہتر کرنے کی توفیق مرحمت فرما, اے اللہ اسلام کے علوم سے اور قرآن کے علوم اور اس کی برکتوں اور فیوز سے اے مولا کریم ہم سب کو بہراور فرما, اے اللہ تیری رضا والے اعمال کی توفیق مرحمت فرما, تیری ناراضگی والے اعمال سے حفاظت فرما, جامعہ کے محسنین معاونین کو اجر عظیم عطا فرما, اے اللہ جامعہ کے اتنے بڑے نظام کو چلانے کے لیے جو لوگ ہمارا تعاون کر رہے ہیں اے اللہ ایسے مخیرین کو دارین میں بہترین بدلہ عطا فرما, ان کے مال و منال میں برکت عطا فرما, ان میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ کلیہ نصیب فرما, جو پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, اے مولا کریم جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے, لکھا ہے, متوقع ہے, ان سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما, اے پروردگار عالم تو ہم پر اپنا خصوصی فضل نازل فرما, اللہ نظام جامعہ کی حفاظت فرما, اے اللہ جامعہ کی اوپر سے, نیچے سے, دائیں سے, بائیں سے, اندر سے, باہر سے, آگے سے, پیچھے سے, ہر طرف سے حفاظت فرما, ہمارے اپنے نفس کے شر سے جامعہ کی حفاظت فرما, حاسدین کے حسد سے, فتین کے فتنے سے, شریروں کی شرارت سے, دشمنوں کی عداوت سے حفاظت فرما, اے اللہ حکومت کی بدنگاہی سے حفاظت فرما, اے اللہ سازش کرنے والوں کی سازشوں سے اور مکر و فریب کرنے والے کی مکر و فریب سے جامعہ کے پورے نظام کی حفاظت فرما, دارالعلوم دیوبند کی حفاظت فرما, مزاح علوم کی حفاظت فرما, ندوۃ العلماء کی حفاظت فرما, جامعہ کی تمام فروعات کی حفاظت فرما, روئے زمین پر پائے جانے والے تمام مدارس اسلامیہ, مکاتب قرآنیہ, دعوت و تبلیغ اور خانقاہ اور دین کے جتنے بھی کام ہیں اللہ سب کی حفاظت فرما, کام کرنے والوں کو اخلاص عطا فرما, ریاکاری سے, عجب سے, کبر سے, فخر سے حفاظت فرما, اے مولا کریم اے پروردگار عالم ہمارے مدارس میں جتنے بھی طلبہ حافظ اور عالم بن رہے ہیں اللہ ان سب کو علم نافع کی برکت سے مالا مال فرما, اللہ ہمارے مدارس میں سالانہ جتنے بھی پروگرام ہونے والے اللہ ان تمام پروگراموں میں کامیابی عطا فرما, امت کے لیے خیر مقدر فرما, اے اللہ اہل فلسطین پر اپنا خصوصی فضل نازل فرما, اے اللہ بیت المقدس کی آزادی کے اسباب مہیا فرما, اے
پروردگار عالم حرمین شریفین کی حفاظت فرما، مسجد اقصی کی حفاظت فرما، دنیا میں جہاں کہیں بھی ہماری مساجد اور عبادت گاہیں اللہ ان سب کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم، اے پروردگار عالم، ظالمین کے ظلم سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، مسلمانوں کی، ہندوستان کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، متوقع ہے، ان سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ، ہم نے جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ ہم نے اپنے اعتبار سے مانگا تو اپنے شان نشان عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔